رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو اچانک آپ کی قوم اس سے چیخنے لگی، وقالوا، اور کہنے لگے، آلہتنا خیر، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کی انہوں نے آپ سے کوئی بات سوائے جھگڑے کے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑا لوگوں، ان ہوا الا عبد، نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندے، انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا ان پر، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنا دیا انہیں نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لجعلنا منکم ملائکۃ، تو البتہ بنا دیتے تمہاری جگہ فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، وہ یکے بعد دیگرے آتے رہتے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کے لیے جاننے کا ذریعہ ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم لوگ مت شک کرنا اس کے بارے میں، وَاتَّبِعُونِ، اور پیروی کرو میری، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روکے تمہیں شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ مقصود جناب موسیٰ کے ذکر سے یہود کو سمجھانا ہے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ کی تعلیمات ہیں، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور دوسری جانب تم اپنے آپ کو یہودی کہلانے والے جو اللہ کے ماں سوا کی بھی پوجا کر رہے ہو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے مقصد بھی ان کی قوم کی اصلاح ہے، عیسائی کہلانے والوں کی تربیت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اور تم نے خود حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد بیٹا بنا لیا اور عبادت میں اللہ کا شریک سمجھ لیا، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو بہرحال اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات کے شان نزول کے اندر مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے مشرکین مکہ، تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، حسب جہنم، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ اب یہ لوگ یہ بات سننے کے بعد واپس لوٹے تو ان کی ملاقات عبداللہ بن زباری، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت تک یہ اسلام نہ لائے تھے۔ ان کے سامنے جا کر یہ بات ذکر کی کہ آج مسلمانوں کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ تم پوجا کرنے والے اور جس کی تم پوجا کر رہے ہو سب کے سب جہنم میں جاؤ گے۔ تو وہ عبداللہ بن زباری کہنے لگے، اگر میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوتا تو میں اس بات کو کبھی تسلیم نہ کرتا، رد کر دیتا،
مشرکین مکہ کہنے لگے بھلا کیسے، اس کی کوئی دلیل؟ تو وہ کہنے لگا کہ جن لوگوں کی پوجا کی گئی ہے ان میں حضرت عیسیٰ بھی ہے، جن کی پوجا کی گئی ہے ان میں حضرت عزیر بھی ہیں، جن کی پوجا کی جاتی ہے ان میں اللہ کے فرشتے بھی ہیں، تو کیا اللہ کے فرشتے، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر جیسی ہستیاں بھی جہنم میں جائیں گی؟ اگر یہ جہنم میں جائیں گی تو پھر ہمارے معبود بھی بے شک جہنم میں جائیں، ہمیں وہی قبول ہے۔ اب یہ جو ہے دلیل عبداللہ بن زبیر بعد میں اسلام لے آئے۔ اس وقت انہوں نے جب یہ اخذ کی مشرکین، اللہ نے یہاں جس کا ذکر فرمایا نا، اسے سن کر چیخنے لگے کہ ہمارے ہاتھ تو بڑی کام کی بات لگ گئی ہے، اب جا کر ہم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو خاموش کر دیں گے۔ حالانکہ خود قرآن مجید میں اسی سورہ انبیاء کے اندر اللہ پاک نے آگے جو ہے مزید اس سوال کا جواب بھی دیا، ان الذی سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ اصول سب کے لیے نہیں کہ پوجا کرنے والا تو اللہ کے ماں سوا کو کوئی بھی ہے وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے جی؟ پکا جہنم، اس کے لیے سوائے توبہ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ حق والے لوگ بھی ہیں اور باطل لوگ بھی ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جیسے فرعون نے اپنی پوجا کے اوپر قوم کو لگا رکھا تھا، ایسے جو ہے باطل لوگ اور بھی دنیا کے اندر بہت ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے بعض حضرات نے جو ہے اس کے لیے تھوڑا مہذب لفظ بولا ہے، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اس جہنم کو بھرنے کے لیے لوگ جو ہے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج یہ صرف یہ جو لگا ہوا ہے نا کہ اس کو بھرنے کے لیے جانتے ہیں یہ غلط ہے، جانتے ہیں اللہ کے ماں سوا ہمارے سامنے جھکنا یہ جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں پتہ نہیں لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ تو معبودان کے اندر حق والے لوگ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اب وہ خود تو نبی ہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ ہماری پوجا کریں، ان کی پوجا کر رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے بہت سارے نیک ولی جن کے مزار آج دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، ان کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کے پیچھے والوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور انہیں اللہ کا شریک بنا لیا۔ تو اب حق والے بھی موجود ہیں، باطل بھی۔ تو اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم اور تمہارے معبود سارے جہنم میں جاؤ گے، اس سے آگے استثناء فرمایا مگر وہ لوگ سبقت لہم من الحسنی، جن کے بارے میں ہماری طرف سے اچھائی کا فیصلہ ہو چکا، یعنی ہم نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے خود اپنی قوم کو گمراہ نہیں کیا۔ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، فرمایا یہ لوگ تو جہنم سے بہت دور ہوں گے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لیکن بعد مشرکین مکہ نے جب یہ بات عبداللہ بن زبیر سے کی تو اس نے آگے سے یہ ایک اعتراض کیا، لیکن اللہ نے اس کا جواب پہلے ہی سورہ انبیاء میں اتار دیا تھا، بعد میں جب علم ہوا تو وہ بھی لاجواب ہوئے۔ تو اسی بات کا یہاں ذکر فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کی گئی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، یعنی ان کا ذکر کیا گیا کہ جناب وہ بھی تو معبود بنائے گئے ہیں عیسائیوں کی جانب سے، تو اذا قومک منہ، تو اچانک آپ کی قوم یعنی مشرکین مکہ اس بات کو سن کر یصدون، چیخنے لگے، چلانے لگے کہ ہائے ہمیں تو بڑے کام کی بات پتہ لگ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے وقالو، کہنے لگے آلہتنا خیر، کیا یہ ہمارے معبود 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہیں، گھر گھر میں مورتیاں رکھی ہیں، کیا یہ بہتر ہے اب ہوا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو یقیناً جواب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بہتر ہے۔ تو یہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر حضرت عیسیٰ بہتر ہو کر آپ کے قول کے مطابق جہنم میں جائیں گے تو پھر ہمارے معبود بھی بے شک جہنم میں جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرمانے ما ضربوہ لک الا جدلا، میرے محبوب یہ آ کر آپ سے بحث بے مباحثہ کر کے کوئی سمجھنا نہیں چاہتے، یہ نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے کوئی بات الا جدلا، مگر مقصود ان کا جھگڑے کو بڑھانا ہے، یہ بحث مباحثے میں ڈال کر یہ دین سے عورت کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا بل ہم قوم خصمون، اے میرے محبوب یہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم۔ اور اگلی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ کسی کے پوجا کرنے سے یاد رکھیے
اگر وہ خود حق پر ہے تو اس کی شان میں کمی نہیں آتی، اور اگر دنیا ساری کسی کو اللہ کے سوا پوجنے لگ جائے تو وہ شخص جو ہے معبود بن بھی نہیں سکتا، چاہے نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی۔ تو اللہ پاک نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، ان ہوا، اگرچہ عیسائی پوجا کریں ان کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں الا عبد، مگر ہمارے ایک بندے ہیں۔ عبد کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے آقا کی اطاعت کرنے والا ہو، غلامی کرنے والا ہو۔ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر احسان کیا، انہیں نبوت عطا کی، کتاب عطا کی انہیں۔ وجعلناہ مثلا، اور ہم نے بنا دیا انہیں ایک مثال، نمونہ بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے بن باپ کے اللہ نے پیدا فرما کے ان کو ایک مثال بنایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو سبب کا بھی محتاج نہیں، ماں باپ کے تعلق کا بھی محتاج نہیں، وہ چاہے تو بنا باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ صورت سامنے رکھی اور فرمایا اس کو ہم نے مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ کہ مشرکین مکہ اگر تم شرک سے باز نہیں آؤ گے تو سنو، اگر ہم چاہتے تو ہم بنا دیتے تمہاری جگہ فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون کو یکے بعد دیگرے دنیا میں آتے رہتے، اور ظاہر بات ہے فرشتے ہوتے تو شرک کبھی بھی نہ ہوتا، لا یعصون اللہ، فرشتوں کی صفت ہے وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر تم بدبخت باز نہیں آؤ گے تو ہم تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بھی بھیجنے پر قادر ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ کہ بے شک وہ قیامت کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ یہاں انہو بھی ہوں ضمیر کے متعلق ایک معنی یہ کیا ہے مفسرین نے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید قیامت کا علم رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر قیامت کے حالات کو بیان کر دیا۔ اور دوسرا نزول قرآن مجید بھی قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں دو انگلیاں آپ نے جو ہے بلند فرمائی اور فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں قریب قریب۔ حالانکہ آج حضور کی بعثت اور حضور کے وصال کے بعد دنیا میں 1500 سال بیت چکے، لیکن حضور اس وقت فرما رہے کہ قیامت کو یوں سمجھ لیجئے کہ میں آ چکا ہوں تو بس میرے پیچھے قیامت آنے والی ہے۔ تو بہرحال ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ قیامت کا علم جاننے کے لیے قرآن مجید ذریعہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے علم کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہی ہمارا عقیدہ بل رفعہ اللہ تیسرے پارے میں موجود ہے۔ اور انشاءاللہ قرب قیامت میں اللہ کے محبوب کی متعدد روایات میں یہ مضمون موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں آسمانوں پہ، انشاءاللہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، لیکن پیغمبر ہونے کی حیثیت سے نہیں، حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے، اور اس امت کی انشاءاللہ امامت اور اقتداء کریں گے، اور انہی کے ہاتھ سے انشاءاللہ دجال جو ہے وہ قتل بھی ہوگا۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بارے میں جاننے کا ایک ذریعہ ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لہذا اس نشانی کے بارے میں شک نہ کرنا کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، فرمایا اس کے بارے میں شک نہ کرنا۔ وَاتَّبِعُونِ، حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی پیروی کیجیے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، حق کو جب قبول کرنے لگو گے راستے میں شیطان رکاوٹ ڈالے گا تو تہیہ کر لو کہ شیطان تمہیں روک نہ سکے۔ آپ کیسے نہیں روکے گا؟ شیطان کی دوستی چھوڑیں گے، رحمان کی دوستی مضبوط کریں گے۔ اس لیے فرمایا جب کبھی خیالات آئے عام حالت میں نماز سے ہٹ کر تو اعوذ باللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اسی لیے نماز کی ابتدا میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آگے کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ۔ مقصد یہی ہے کہ تاکہ نماز کی حالت میں بھی شیطان کسی قسم کا وسوسہ نہ ڈال سکے۔ تو فرمایا اور نہ روکے تمہیں شیطان، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کرے۔